सबसे बड़ी लाइबिलिटी जो है वो पेंशन के मद में है। एजुकेशन साइड पे बिल्कुल रुझान ही नहीं है। मार्केट में इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अकबर एंड वेलकम टू द माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है डॉक्टर शकील, जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ CSP कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम के हेड भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर विजिट। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली एजुकेशन साइड पे अगर हम देखें, तो पूरी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका माली हालत भी बहुत ख़राब है, और एजुकेशन में भी उस तरह पहले जिस तरह हम देखते थे, जिस तरह एजुकेशन होती थी, उस तरह के हालात नहीं है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे, और हायर एजुकेशन जिस तरह आपने कहा कि वाकई ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में देखें और ख़ास तौर पे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना है, और उनकी बहुत सी वजूहात है। एक तो ओवरऑल अगर आप देखें जो दुनिया में जो इकोनॉमिक एक सिस्टम चल रहा है, जो उसको न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम कहता है, और वो जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम है वो मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी प्रोफेशनल काम करते हैं, तो वो मार्केट के डिमांड के मुताबिक सप्लाई करते हैं। अपनी जो प्रोडक्ट होती है वो ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। तो इसमें अगर आप देखें तकरीबन 30 साल 40 साल पहले तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो थी उनका एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थी, और उनके तहत वो काम करते थे, और उस टाइम पे इतने चैलेंजेस नहीं थे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अब चूंकि डिमांड ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कम से कम रिसोर्सेज में विद अ वेरी स्मॉल गवर्नेंस स्ट्रक्चर वो इस किस्म के प्रोडक्ट को नॉलेज को इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे सप्लाई करेंगे जिससे मार्केट के जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ये चैलेंजेस है कि एक गैप है, जो इंडस्ट्री या मार्केट की जो डिमांड है, यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स या जो नॉलेज प्रोड्यूस होती है, तो वो मार्केट के डिमांड के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से विद पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ किस्म की माली बहरान या इसको और भी गवर्नेंस चैलेंजेस जो है वो दरपेश है। जैसे कि आपने बात की कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, तो अगर हम स्पेसिफिकली पेशावर यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि हम पेशावर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप भी यहाँ पे एज अ चेयरमैन काम कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया आपको भी। तो अगर हम बात करें तो पहले जब हम यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते थे, और हमारे बड़े जो है उन्होंने बताया कि पेशावर यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी जो थी वो एक इमेज थी। तो अभी अगर हम देखें 2 3 साल 4 साल से ये स्ट्राइक वगैरह भी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे जो मतलब टीचर्स एसोसिएशन है वो भी स्ट्राइक करते हैं। जो और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी स्ट्राइक पे निकल आते हैं, ज्यादा स्ट्राइक्स होती है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, ये क्या वजह है? देखो, एक तो पहले जो मैंने आपके साथ बात की है कि अब जो जितनी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ भी आती है, वो मार्केट के डिमांड के मुताबिक काम करेंगे, और वो मार्केट के जो डायनामिक्स है उस पे नज़र रखेंगे। इसमें आप पेशावर यूनिवर्सिटी को ले ले, बल्कि पाकिस्तान में जितनी भी आप देखिए कि पाकिस्तान बनने के बाद जितनी भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसे है कि पाकिस्तान बनने से पहले भी थी, जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, और जिसमें पेशावर यूनिवर्सिटीज़ को आप देखें तो ये 1951 में इस्टेब्लिश हुई है, और उनकी पाकिस्तान ये नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी शख्सियात पैदा की है। बल्कि अभी भी आप देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन जो 34 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है, इसके अलावा और उसमें आप देखिए इन सब की जो जिसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है, जिसमें लीडरशिप है, वो पेशावर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोडक्ट है, और वो काम करे। यहाँ पे मिसाल के खैबर पख्तूनख्वा में जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है आइम साइंसेज, जो एक मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी आप देखें, ये पेशावर यूनिवर्सिटी का एक ऑफ शूट है, और पेशावर यूनिवर्सिटी की एक बॉडी थी फिर वहाँ पे एक। तो
اگر آپ ان کی پشاور یونیورسٹی کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں اور اب بھی ہے، لیکن چونکہ اب پشاور یونیورسٹی ایک اولڈسٹ یونیورسٹی ہے، ان کا ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے، گورننس کا ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے، ان کے پاس جو اوور آل اگر آپ انوائرمنٹ دیکھیں، لیکن اب اس کی یوٹیلائزیشن کی بات آتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اب جو نیو لبرل اکنامک ایرا ہے جس میں مارکیٹ یا انڈسٹری اورینٹڈ جو انوائرمنٹ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم ریسورسز میں مارکیٹ یا انڈسٹریز کو وہ پروڈکٹ سپلائی کرنا ہے جس سے مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ فلفل ہو. اب پشاور یونیورسٹیز کی جو جیسا میں نے کہا کہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے جو اس کا جو گورننس اسٹرکچر ہے. اچھا، یہ جیسا میں نے کہا کہ انڈسٹریز اور جو مارکیٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ پرائیویٹ آرگنائزیشن کو یا پرائیویٹ یونیورسٹیز کو آپ لے لیں، تو ان کا ایک بہت بڑا اسمال آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا ہے، اور وہ اس کے مطابق وہ اس کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، وہ بہت ہائی ہوتی ہے. تو اب پشاور یونیورسٹی جس طرح کہیں کہ وہ تو چل رہی ہے اس بہت بڑے اسٹرکچر کے ساتھ. اب دنیا میں یہ ماڈل جو بیوروکریسی کا ہے، جس کو ویبیرین ماڈل یا میکس ویبر ماڈل آف، جس میں ایک بہت بڑی ہائرارکی ہے، اور یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ صرف پشاور یونیورسٹی کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ پنجاب یونیورسٹی کو لے لیں، آپ کراچی یونیورسٹی کو لے لیں، آپ سندھ یونیورسٹی کو لے لیں، یا آپ ڈی خان جو یونیورسٹی اگر آپ اس کو لے لیں، تو ان سب کے ساتھ اچھا اس میں وہ یونیورسٹیز جو ہے ان کی وہ کرائسس کو کوپ کر رہی ہیں، جن کی لیڈرشپ، جن کی مینجمنٹ ہے، وہ مارکیٹ کی جو ڈیمانڈس ہے، ڈائنامکس ہے، اس پہ جب نظر رکھتی ہے، تو اب وہ جو ایک بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے وہ شفٹ ہو گیا نیو پبلک مینجمنٹ. نیو پبلک مینجمنٹ کیا ہے کہ آپ کم سے کم آرگنائزیشن اسٹرکچر میں زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی آپ پروڈیوس کریں گے. تو پشاور یونیورسٹی کا ایک تو یہ ہے. دوسرا، پشاور یونیورسٹی میں ایک تو میں کہ یہ ایک گلوبل ڈائنامکس ہے جس میں آپ کم سے کم ریسورسز میں میکسیمم جو ہے پروڈکٹیوٹی یا ایفیشنسی آپ دکھائیں گے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی اسپیسیفکلی جو ہے اس کے بہت زیادہ سورس آف انکم تھے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں اسلامیہ کالج جو ایک اسی چار دیواری کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اور یہ پشاور یونیورسٹی کا ایک کالج تھا، اور اس کے بہت زیادہ ریسورسز اور ایسٹس تھے، اور وہ ایسٹس اور ریسورسز کی وجہ سے پشاور یونیورسٹی کو ایک بہت بڑا سپورٹ تھا. جب سے اسلامیہ کالج جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی سے مطلب آئسولیٹ ہو گیا ہے، اس کو ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی کا تو اس کے ساتھ جو جتنے بھی ریسورسز تھے وہ اسلامیہ کالج جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئی ہے. اس کی جو لائبلٹیز ہے، اور سب سے بڑی لائبلٹی جو ہے وہ پینشن کے مد میں ہے. تقریباً کوئی 220 لگ بھگ 200 سے ایسے امپلائیز ہے جس کی پشاور جو ہے پینشن کے مد میں ان کی پینشن پے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ایفیلیٹڈ کالجز تھے وہ پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے، اور اس کی جو وہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم تھا پشاور یونیورسٹی کا. جب سے ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ایک یا دو یونیورسٹیز بنی ہے، تو وہ کالجز جو ہے وہ اپنے جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ ان کی ایفیلیشن ہوئی. لہٰذا ایک جو اسلامیہ کالج تھا، اسی طریقے سے جو مختلف کالجز تھے، وہ اسی طریقے سے جو ماسٹر اور بی ایس کی جو وہ تھی اسپیشلی ماسٹر پروگرام جو تھی وہ فیز آؤٹ ہو گیا. تو وہ جو سورس آف انکمس تھے دن بدن وہ کم ہونے لگی. اور پشاور یونیورسٹی کی جو جیسا میں نے کہا کہ وہ جو اسٹرکچر ہے جس میں آپ اوور آل اگر اس کا انفراسٹرکچر لے لیں، ان کی جو ڈیمانڈ ہے، امپلائیز کو اگر آپ لے لیں ان کی ڈیمانڈ آپ لے لیں، تو لائبلٹیز جو ہے یا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، اور سورس آف انکم جو ہے ود پیسج آف ٹائم وہ کم ہونے لگی یا ڈپلیٹ ہونے لگی. اب اس میں ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس میں جو بھی
اس قسم کی یونیورسٹی کا جو لیڈرشپ ہوتا ہے وہ اس میں رول پلے کرے گا، اور وہ اس میں وہ جو جیسا میں نے کہا کہ جو گلوبل ڈائنامکس اور گلوبل ڈیمانڈ ہے اس پہ بھی نظر رکھے گا، آپ کی جو نیشنل ڈیمانڈ ہے ڈائنامکس ہے اس پہ بھی نظر رکھے گا، اور آپ کے پاس جو اویلیبل یونیورسٹی کے اندر جو ریسورسز ہے، اب ان تین جو پرسپیکٹیوز ہے یا جو حالات ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی اسپیسیفکلی پشاور یونیورسٹی کو چلانا ہوگا۔ اور یہ میری اپنی تقریباً 25 سال کی جو ایکسپیرینس ہے، میں اکثر یہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جی پشاور یونیورسٹیز کرائسس میں ہیں، ایک تو بدقسمتی سے کچھ عرصے سے جو اس قسم کی تھوڑی بہت بھی ایشوز ہوتی ہے تو وہ میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ ابھی بھی میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ یا جس فورم پہ میری بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ پشاور یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ جائے یہاں پہ ہیرے ہے، وہی نالج کے لحاظ سے، لیکن حالات کی وجہ سے نگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ فوکس ہو رہی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو پالیٹکس کی اگر آپ ڈیفینیشن ہے تو پالیٹکس کیا ہے، وہ ریسورسز کے بیچ پہ کمپٹیشن ہوتی ہے، اور اگر ریسورسز بہت کم ہو جاتی ہے اور اس ریسورسز پہ اس کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کیا جاتا ہے تو وہی کمپٹیشن جو ہوتی ہے وہ کنفلکٹ کی شکل میں کنورٹ ہوتی ہے۔ تو پشاور یونیورسٹیز کے ساتھ بھی یہ ہے کہ اب ریسورسز کم ہونے لگے ہیں، اب ڈیمانڈ جو ہے بہت زیادہ ہے، لہٰذا اسٹوڈنٹس کی اپنی ڈیمانڈ ہے، ٹیچرس کی اپنی ڈیمانڈ ہے، ایڈمنسٹریٹو کی اپنی ڈیمانڈ ہے، یونیورسٹیز کی اپنی ڈیمانڈ ہے، انڈسٹریز کی اپنی ڈیمانڈ ہے، گورنمنٹ کی اپنی ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی ریسورس پہ اتنے زیادہ اسٹیک ہولڈر اس پہ فوکس کر رہے ہیں تو اس میں سچویشن خراب ہوتی ہے، کنفلکٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو فرسٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ سفر ہوگی۔ سیکنڈ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ٹیچر ہے۔ تو آپ دیکھیں جب ٹیچر ڈسٹرب ہوں گی اور وہ اسٹوڈنٹس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیٹر نہیں کریں گے تو اس سے پھر وہی حالات پیدا ہوتے ہیں جو پشاور یونیورسٹی کے ہیں۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ جس طرح پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ اور یونیورسٹیز کالجز تھی تو وہ ختم ہو گئی، اس طرح اس کی وجہ سے جو یونیورسٹی کو کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، تو اس سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ مہینوں پہلے کچھ سال پہلے جو 400-500 ملازمین تھے ان کو نکالا بھی گیا تھا، اس طرح ان کو یونیورسٹی نے نکالا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں پشاور یونیورسٹی جو ہے یہ کرائسس کی وجہ سے فیل ہو گئی اور ان کو نکالا گیا، یا کیا ریزن تھا اس کا؟ نہیں دیکھو، میں نے اس سے پہلے جو آپ کے ساتھ وہ کیا ہے کہ یہ امپلائیز ایسے تھے کہ یا یہ وہ کانٹریکٹ پہ تھے یا ڈیلی ویجز پہ تھے، اور یہی تھی کہ ان کی جو سیلریز تھی، ان کی جو ضروریات تھی وہ یونیورسٹی کیٹر نہیں کر سکتی، لہٰذا ان کو ود پیسج آف گریجولی جو اس کو نکالا گیا، اور اس کی یہی جس طرح اس میں اور اس کو یہی ماڈل ذہن میں رکھتے کیونکہ اب یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی کو گورنمنٹ جو ہے وہ گرانٹس دیتی ہے، گرانٹ ان اینڈز دیتی ہے اسی طریقے سے، اور اس سے کچھ پشاور یونیورسٹی کی جو اپنی ریونیوز ہے، پہلے ایک بات جو مجھ سے رہ گئی کہ پہلے ایک بڑی ایک سپورٹ جو تھی کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن تھی، جو گورنمنٹ آف پاکستان تھی، وہ یونیورسٹیز کو، کیونکہ یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے اور جو بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہوتے ہیں، اب ایجوکیشن جو ہے آپ یہ ایک پبلک گڈ ہے، جو ویلفیئر اسٹیٹ یا جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنی سٹیزن کو سبسیڈائز ریٹ پہ یہ ایجوکیشن دیتی ہے۔ تو اب جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی، فار انسٹنس آپ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ یہی یونیورسٹی ایک آپ پرائیویٹ یونیورسٹی سے کرتے تو وہ آپ سے جو سیمسٹر فیس ہے وہ ہو سکتا ہے آپ سے 1 لاکھ یا 1,20,000 آپ سے پر سیمسٹر چارج کرے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹی جس میں پشاور یونیورسٹی بھی آتے، وہ وہی ڈگری آپ کو مثال کے طور پہ 50,000 روپے دیتے، جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوتا ہے تو وہ سبسیڈائز وہ اسٹیٹ یا جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ کیونکہ ابھی اوور آل اگر آپ پاکستان کی جو اکانومی ہماری زیادہ تر یہ ہے کہ ہم چونکہ آئی ایم ایف پہ یا جو انٹرنیشنل ڈونر آرگنائزیشنز ہے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جو نیو لبرل اکنامک جو ایجنڈا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے
وہ کم سے کم ہوتا ہے. مطلب اس میں جیسے میں نے کہا کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ فٹ ہے، آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ کو سپورٹ ملے گا. اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تو یہ فلسفی جو ہے کہ اس میں آئی ایم ایف کی طرف سے یا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ود پیسج آف ٹائم اس پہ یہ آتی ہے کہ آپ جو ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہے یا ویلفیئر کا جو انیشیٹو اس کو آپ کم سے کم رہے. لہٰذا اوور آل پاکستان میں جس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بھی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو یونیورسٹیز کو مختلف جو گرانٹس ملتے تھے اس میں بھی بہت زیادہ کمی آئی ہے. لہٰذا جیسے میں نے کہا کہ یونیورسٹی تو چونکہ اب جو مارکیٹ ہے یا ایک قسم کا پرائیویٹ جو اسٹرکچر ہوتے اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو وہی اس پرانے جو مائنڈ سیٹ ہے یا پرانا جو ایک اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ چل رہی ہے جس میں اب آپ نے مارکیٹ پہ نظر رکھنی ہے. لہٰذا اس ہیوج اسٹرکچر جو اور سورسز آف ریونیوز تھے وہ بھی ختم ہو گئے. وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ایڈ تھی یا جو گرانٹس تھی وہ بھی کم ہونی. لہٰذا اب یونیورسٹی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اپنی ایک ہیوج اسٹرکچر یا امپلائیز کا ایک فوج ہے اس کو اس کو سپورٹ کر سکے. لہٰذا پرماننٹ امپلائیز کو تو نہیں نکال سکتے، لیکن جتنی بھی، اور یہ صرف پشاور یونیورسٹی میں نہیں ہے، آپ خیبر پختونخوا کی جتنی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے جس میں اس قسم کے جو ٹیمپریری بیسس پہ کانٹریکچوئل بیسس پہ جن کو امپلائیز کو لیا تھا ان سب کو ان لوگوں نے وہ فائر کیا یا ان کو گریجولی ان کو نکالا. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یونیورسٹی کی جو ریونیو ہے وہ بہت زیادہ کم ہونے لگی. لہٰذا وہ جو اپنی پرماننٹ امپلائیز جو ہے ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. لہٰذا ان جو ڈائنامکس تھے یا جو انفلوئنسز تھے اس کے تحت یونیورسٹیز نے اپنے امپلائیز کو کافی کم کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں مطلب آپ ٹیچنگ فیکلٹی کو آپ لے لیں، آپ ایڈمنسٹریٹو آفیسر کو لے لیں، آپ جو سپورٹو اسٹاف کو لے لو، تو اب بھی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ود ادر پرائیویٹ یا وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز یا آرگنائزیشنز میں جو نیو پبلک مینجمنٹ کے تھیوری پہ کام کرتے ہیں، تو اب بھی پشاور یونیورسٹی کے جو امپلائیز کا جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. سر اگر ہم بات کریں ایڈمیشنس کی، آپ نے کہا کہ پشاور یونیورسٹی جو ہے 50% یا 70% اور یونیورسٹی سے کم چارج کرتی ہے ایڈمیشن فیس کے حوالے سے. تو اگر ہم دیکھیں اس سال پشاور یونیورسٹی کی ایڈمیشن کو ہم دیکھیں تو وہ ریشو بہت کم ہو گیا ہے، آلموسٹ 50-60% کم ہو گیا ہے. تو اگر پہلے بندہ کلاس میں اسٹرینتھ ہوتی تھی 60-70، ابھی وہ آ جائے گی 30-35 اس طرح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر فیس بھی کم ہے تو کیا ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے اب ایڈمیشن کم ہو رہے ہیں، لوگ کم آ رہے ہیں؟ جی اس میں ایک یہ ہمارے پچھلے سال اس طرح کے ہوا تھا کہ وہ اصل میں جو پشاور یونیورسٹی کی جتنی بھی امپلائیز تھی وہ اسٹرائک پہ تھی، اور تقریباً وہ اسٹرائک جو تھا وہ تقریباً 3 مہینے وہ اسٹرائک چلا تھا، جس کی وجہ سے اور وہ بدقسمتی سے ان دنوں میں بھی ہوا تھا جو ایڈمیشن پروسیس تھا اس میں جس ٹائم پہ ایڈمیشن کی جو آپ کہہ سکتے جو کال تھی یا جو ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ ٹائم پہ نہیں ہو سکی کیونکہ ساری امپلائیز جو تھے وہ اسٹرائک پہ تھے. لہٰذا اس کی وجہ سے کافی جو پیرنٹس تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ ان لوگوں نے اور یونیورسٹیز میں پھر ایڈمیشن لیا. تو ایک تو جو پچھلے سال کے ساتھ کمپیئر تھے، اور وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی مطلب ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئرز وہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کم، مطلب نارملی ہم تقریباً 90 تک 100 تک اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے تھے. پچھلے سال ہمارے تقریباً 50 اسٹوڈنٹس، تو وہ تو ایک ڈائریکٹ وجہ وہ تھی، وہ اسٹرائک کی وجہ سے تھی. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پیرنٹس کا جو فرسٹ پرائورٹی ہے ایڈمیشن کا یا بہت سے لوگوں کا، اس کا ابھی بھی پشاور یونیورسٹی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھو پشاور یونیورسٹی کا آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں یا انٹرنیشنل لیول پہ لے کے اس کی ریکگنیشن ہے. دوسری جو یونیورسٹیز ہے جو نیولی اسٹیبلش ہے اس کی اس طریقے سے ریکگنیشن نہیں ہے جس طریقے سے پشاور یونیورسٹیز ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس میں پشاور یونیورسٹی چونکہ اولڈسٹ یونیورسٹیز ہے، وہ وہی جو اولڈ پیٹرن آف ایڈمنسٹریشن یا اولڈ پیٹرن آف گورننس ہے ان کے ساتھ
चल रही है। अभी न्यू टेक्निक आप देखिए कि तकरीबन एडमिशन से 3-4 महीने पहले पब्लिक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है या बहुत से ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जिसको जो मार्केट पे नजर रखी हुई है, उसने उससे पहले अपनी यूनिवर्सिटीज के बारे में मार्केटिंग शुरू करते हैं, अपने प्रोग्राम्स के बारे में अपनी फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो सोसाइटीज में पब्लिसिटी करते हैं कि भाई ये हमारे पास ये फैसिलिटीज है, ये इन्वायरमेंट है, ये लैब है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट्स जो पास आउट होते हैं उन स्टूडेंट्स को भी बुला के और उनको जी ये फॉर इंस्टेंस इसने 2020 में डिग्री ली है और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशन पे करते, तो इन चीजों पे तो अब मार्केट में इस हवाले से बहुत ज्यादा कंपटीशन है कि वो मार्केटिंग और पब्लिसिटी पे भी साथ साथ वो करेंगे। अब पेशावर यूनिवर्सिटीज को आप देखें, मतलब मैं अभी भी आपको ये कहता हूँ, ये नहीं कि मैं पेशावर यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पेशावर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटीज बेसिकली चलती है ह्यूमन रिसोर्स पे, और आपकी जो लेबोरेटरीज है, ये जो फैसिलिटीज इस पे है। अभी भी आप मिसाल के आप जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में है या और भी आप पेशावर यूनिवर्सिटी की किसी भी फैकल्टी किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखें तो आपको ऐसे फैकल्टी मेंबर मिलेंगे जो कि फॉरेन से क्वालिफाइड है, उनकी रिसर्च है, उनकी पब्लिकेशन है, लेकिन उसके बारे में जो सोसाइटी में या मार्केट में उसकी पब्लिसिटी करनी है, उनको इन्फॉर्म करना है, वो नहीं है। तो लिहाजा पेशावर यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की या उनकी अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेटजी है, वो वही ओल्ड पैटर्न है कि जी ये सरकारी यूनिवर्सिटीज है और लोग इसमें एडमिशन लेंगे। साथ साथ जैसा मैंने कहा जो पैरेलल यूनिवर्सिटीज है वो मॉडर्न जो ट्रेंड्स है उसको फॉलो कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। एक तो ये थी कि पिछले साल जो हुई थी वो स्ट्राइक्स थी, लेकिन ओवरऑल अगर इसमें थोड़ी सी कमी आती है तो अभी आप देखिए हमारी एडमिशन्स जो है वो अगस्त में एडवर्टाइजिंग तकरीबन ऑलमोस्ट ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट और पब्लिक से इन लोगों ने अभी से एडमिशन जो है वो नोटिफाई की है और वो की है। तो उसमें फिर वो स्टूडेंट्स या वो पेरेंट्स जो वो उनको अट्रैक्ट करती हैं, वो उनको फैसिलिटेट करती हैं, तो लिहाजा उसकी वजह से पेशावर यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन का जो रेशो है वो कंपैरेटिवली कम हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें बाज एक हमारी ये भी मैं इस वजह से नहीं करता कि मैं क्योंकि पेशावर यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूं तो मैं अपने आप को या पेशावर यूनिवर्सिटी को डिफेंड करूं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मतलब आप पेशावर यूनिवर्सिटीज का जो ओवरऑल उसके आप डिग्री के हवाले से आप देखें या जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से देखें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो ग्रूमिंग होती है वो और यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में ज्यादा होती है। देखो एक चीज मैं अक्सर इस पे मैं सोचता भी हूँ कि जो कि यूनिवर्सिटी का रोल सिर्फ ये भी नहीं है कि आप इंडिविजुअल को या स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए तैयार करें कि वो सिर्फ रोबोट की तरह जाके वो करे। यूनिवर्सिटी एक ऐसी इन्वायरमेंट होती है जिसमें उसकी शऊर, उसका सिविक सेंस, उसका पॉलिटिकल सेंस वो बहुत से, और उसमें जो अक्सर है कि उसमें वो ह्यूमनिस्टिक जो वैल्यूज है उनका इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। दो मार्केट में इसकी वो स्पेसिस नहीं है कि भाई आप सिर्फ इस किस्म के प्रोफेशनल प्रोड्यूस करें जो सिर्फ जाके एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हो, उसमें एज ए मशीन की तरह काम करे। यूनिवर्सिटीज का एक ये भी एक रोल है कि आप उस बच्चे को इस किस्म की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि वो मार्केट के डिमांड के साथ साथ वो जिसको जो उसके जो ह्यूमन जो वैल्यूज है, सिविक सेंस है कि वो किस तरीके से अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर से बेहतर बनाएगा। वो जो इस किस्म के इन्फ्लुएंसेस जो माशरे में एक्सप्लॉयटेशन या एक्सप्लॉयटेटिव वो करती है उस पे किस तरीके से नजर करेंगी, उसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगी। तो ये है कि उसमें मैं ये भी अक्सर कहता हूँ कि वो यूनिवर्सिटीज या वो जो अपने वॉइसेस और थॉट्स को मार्केट में बेचते हैं और कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दोज वैल्यूज
جس میں آپ جو ہیومنسٹک ویلیوز، جس میں کریٹیکل تھنکنگ، جس میں انوویشن، جس میں جو ہیومن ویلیوز ہے، اس کو آپ انڈرمائن کریں اور آپ صرف اس کو آپ ایک پروفیشنل پیدا کریں، تو یہ بیسیکلی یونیورسٹی کا رول نہیں ہے۔ اور تو اس میں یونیورسٹیز کے لیے، اسپیشلی پبلک یا پرائیویٹ یونیورسٹی کے لیے چیلنجز بھی یہ ہے کہ ایک تو پرائمریلی آپ نے مارکیٹ یا انڈسٹری کے ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس بچے کو وہ انوائرمنٹ دینا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکلی، ایک سوشلی، ایک اکنامکلی، اسپرچولی ایک ایکٹیو، پرو ایکٹیو ہیومن بینگ بھی ہو۔ اب دیکھو اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، فار انسٹنس دنیا میں اگر کہیں پہ ایسی وائلنس ہو، کانفلکٹ ہو یا کوئی ایسی ایشو ہو، تو بہت سے دنیا کے بہت سے یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، امپلائز ہوتی ہے، وہ نکلتے ہیں اور اس کے اگینسٹ آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں وہ سیوک سینس ہوتا ہے، انسانیت کی ویلیو۔ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے یا کسی اور ریلیجن سے، وہ کرتے ہیں جہاں پہ اس قسم کے حالات ہو تو وہ آ کے، کیونکہ وہ یونیورسٹیز ایجوکیشن اس میں وہ ہیومنسٹک ویلیوز جو ہے اس کو بھی اجاگر کرتی ہیں۔ تو یہ یونیورسٹیز کا جو رول ہے، میرا اپنا یہ ہے کہ صرف اور صرف اگر آپ صرف اور صرف مارکیٹ کی ڈیمانڈ پہ فوکس کریں تو پھر اس سے آپ وہ انسانی جو تقاضے ہے یونیورسٹیاں وہ پورا نہیں کر رہی ہیں۔ اور یہی شارٹ کمنگ ہے ہماری جو یونیورسٹیز میں، جس کو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ان دو ڈائنامکس کو کیسے آپ نے بیلنس کرنا ہے، مارکیٹ کی اور جو بچی کی یا اس کی پرسنالٹی یا ان کی کریٹیکل تھنکنگ، ان دونوں کو کس طریقے سے اس کے لیے نیو اسٹریٹجیز ڈیوائز کریں گے، اس کے لیے انوویٹو میتھڈز اڈاپٹ کریں گے، اور وہ اس بچے کو جب آپ ڈگری لینے کے بعد وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو بھی اور معاشرے میں ایز اے ہیومن بینگ دونوں اس طریقے سے وہ ایکٹ اپنا رول پلے کرے کہ وہ اپنی دونوں ضروریات کو پورا کرے اور ایک ڈگنیفائڈ لائف گزار سکے۔ سر اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے میں اگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو اگر ہم دیکھیں ہمارے ٹیچنگ سٹاف جو ہے، پروفیسر جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 4-5 پروگرام چلتے ہیں، بی ایس، ایم ایس اور پی ایچ ڈی، ایم فل۔ تو اگر دیکھیں ٹیچنگ سٹاف بہت کم ہے، تو جب ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اگر وزٹنگ ٹیچرز آتی بھی ہیں وہ پڑھاتی بھی ہیں تو ان کو پھر وہ پے نہیں ملتی، وہ آئندہ سے پھر وہ اگر دوسری سبجیکٹ کی جاتی ہے تو پھر وہ نہیں آتی خوشی سے۔ تو ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس نے ایک سبجیکٹ پڑھا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو پھر اس کی جو ہے اسٹوڈنٹس کو کلاس لینی ہوتی ہے، وہ تو سبجیکٹ پڑھائے گا۔ تو جس سے اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے پاس وہ نالج نہیں ہوتی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی یہ جو ہے یہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے نقصان نہیں ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ جب وہ جاتا ہے تو جی یونیورسٹی کی میں نیگیٹو امیج ہی وہ پورٹری کرے گا۔ نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چونکہ جو یونیورسٹی کی جو فائنینشیل کرائسس ہے اس میں پشاور یونیورسٹی پہ اس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن بدن یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا جو ایک مین سورس آف ریونیو ہے وہ ٹیوشن فی ہے، اور ٹیوشن فی نیچرلی اسٹوڈنٹ سے ہی کلیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں پچھلے کچھ عرصے میں پشاور یونیورسٹیز کو اس فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اس پہ یہ فوکس کیا کہ آپ اسٹوڈنٹس کے جو نمبر ہے، ریشو ہے، اس کو آپ بڑھائیں۔ تو اب تو پشاور یونیورسٹی نے اپنی جو اسٹوڈنٹس کا جو ریشو ہے اس کو کافی انہینس کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ اس کے ساتھ وہی ہے۔ اسٹوڈنٹ کا جو ریشو اسی طریقے سے پروگرام، پہلے ماسٹر پروگرام جو تھا وہ تو فیز آؤٹ ہو گیا، لیکن ایم فل بھی ہے، ایم ایس ہے، ایم فل ہے، اسی طریقے سے بی ایس پروگرام ہے، ابھی ایسوسیٹ ڈگری کا پروگرام آ گیا۔ تو پروگرامس زیادہ ہے لیکن اس میں جو پرماننٹ ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ اس کے مقابلے میں جو ہے اس کا اگر ریشو کمپیئر کرے تو وہ کم ہے، جس کی وجہ سے اب ان کی جو ضروریات ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ بی ایس پروگرام کو اگر لے لیں تو بی ایس پروگرام یہ 4 ایئر ہیں جس میں 8 سیمسٹر ہوتے ہیں، ہر سیمسٹر میں تقریباً 5 سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اب ہر جو ٹیچر ہے جو ایم فل کے ساتھ بھی ان کی کلاس ہے اور ریسرچ بھی ہے، اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کے ساتھ بھی ہے، ریسرچ بھی ہے اور کلاسز بھی ہے، اسی طریقے سے بی ایس کے ساتھ بھی ہے۔
تو لہٰذا اس کی وجہ سے وہ ان سب، اور پھر BS کا جو پروگرام ہے اگر اس میں دیکھو تو یہ بہت زیادہ ڈائیورسفائڈ ہے، اس میں سبجیکٹ جو ہے تقریباً آل مختلف ڈسپلن سے لی گئی ہے. تو مثال کے طور پہ اب اگر میں فار انسٹنس سوشل ورک میں جرنلزم کا ایک سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں تو اس کے لیے تو نیچرلی میں نے جرنلزم سے ایک ٹیچر ہائر کرنا ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹوڈنٹ کا جو ریشو ہے وہ ہائی ہو گیا ہے. پچھلے میرے خیال میں 2018 کے بعد کوئی نئی پرماننٹ ٹیچر جو ہے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا، جو آلریڈی ہے ان کی پروموشن ڈیو ہے، کیونکہ جب ایک فار انسٹنس ایک لیکچرر ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے تو پھر اسسٹنٹ یا لیکچرر کے لیے پوزیشن جو ایڈورٹائز ہوتی ہے. لہٰذا ان فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جو ہے یونیورسٹیز جو ہے مزید پرماننٹ ٹیچنگ ہائر نہیں کر سکتی، جو ہے ان کی پروموشن کا ایشو ہے. تو وہ چل رہا ہے وزٹنگ ٹیچر پہ. اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اب ایک پرماننٹ ٹیچر جس کے پاس PhD ہے، جس کے پاس پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے، جس کے پاس ریسرچ ایکسپیرینس ہے، جس کا فیلڈ اور فورن کا ایکسپوجر ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک وزٹنگ ٹیچر بالکل فریش لے لے تو اس میں ایشو ہے. چونکہ میں کہا کہ بھئی یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی نے اپنے جو ایکسپینڈیچر ہے، اپنے جو خرچے ہے اس کو پورا کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کی جو ضرورت ہے کلاسز ہے وہ پوری کرنی ہے. لہٰذا گریجولی جو ہے وزٹنگ ٹیچر کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، پرماننٹ کا کم ہے. اور اس میں آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ وزٹنگ ٹیچر کی وہ نالج اور وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتے جن کے لیے میرے خیال میں ٹریننگ اور ایک پالیسی کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو آپ کہہ رہی جو امیج ہے یا کوالٹی کا ایشو ہے اس کو اس طریقے سے ایڈریس کریں. سر اس میں ایک کوشچن کروں گا. ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جس کو میں نے دیکھا گریجویٹ ہوئے پشاور یونیورسٹی سے، جو جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خود فارغ ہوا ہوں یہاں سے، میں نے ایجوکیشن کی ہے، میں گریجویٹ ہوا ہوں، تو میں ہرگز نہ اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، یا اپنے میرے فیملی میں جو ریلیٹیوز ہیں میں اس کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ، میں کسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کو مینشن نہیں کروں گا، لیکن میں کبھی اس کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ یہاں پہ جائے اور ایجوکیشن، کیونکہ میری زندگی تو خراب ہو گئی ہے تو میں ان کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہوں گا. تو اس پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ اس طرح ٹیچر جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں، یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں دیکھو، میں ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کو یا ٹیچر کو میں اس وجہ سے بلیم نہیں ہوئی، جیسا میں نے پہلے سے آپ کو تمہید ڈال دی کہ جو گلوبل ڈائنامکس ہے، پھر اس کے علاوہ نیشن ہے، اس میں یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے، یہ گورنمنٹ کے سپورٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. اگر اس میں آپ گورنمنٹ کی جو یا اس کی سپورٹ ود پیسے ختم ہو جاتی ہے، ریسورس کم ہونے لگی اور اس پہ کمپٹیٹر بہت زیادہ ہیں، تو اس میں وہ کنفلکٹنگ سچویشن آتی ہے. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں جو آپ یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی اسٹوڈنٹ کا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہو تو وہ تو نیچرلی وہ یہی کرے گا، اور ہر بندہ اپنی جو اوپینین ہے وہ اس میں آزاد ہے، وہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں اب یہ جو ہے یونیورسٹی لیول پہ بڑا جو میں اگر فار انسٹنس میں پشاور یونیورسٹی کا لے لوں کہ جو لیڈرشپ پوزیشنز پہ ہے، اور اس میں آپ وائس چانسلر سے لے کے آپ چیئرمین یا چیئرپرسن سے لے کے ان کو بڑی ایفیشینٹلی جو 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 چیلنجز ہے، جو ڈائنامکس ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز کو، اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنا ہوگا. ادروائز یہ جو آپ جس امیج کی بات کریں، کیونکہ یونیورسٹی کے رینکنگ میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ فیکٹر اس یونیورسٹی کی جو ہے امیج ہے. اب بدقسمتی سے پشاور یونیورسٹی کی امیج، حالانکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مسائل ہے، ایشوز ہے، وہ ہے، لیکن پھر بھی پشاور یونیورسٹیز کی جو انوائرمنٹ ہے، میرا یہ انٹرسٹ ہے، میں پوری پاکستان میں مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں یونیورسٹیز کا کانفرنس کی شکل میں، میٹنگ کی شکل میں وزٹ کرتا ہوں، ان کی کلاس روم، ان کی فیکل، ہر چیز پہ نظر رکھتا ہوں. بعض اوقات عام ایک یونیورسٹی کی سوسائٹی میں یا مارکیٹ میں بہت بڑا نام ہوتا ہے لیکن انٹرنلی کچھ نہیں ہوتا، اور پھر وہی میں کمپیئر کرتا ہوں کہ یار بدقسمتی سے ان کا امیج بنا ہوا ہے، ہمارا امیج، ان کا امیج
ٹھیک ہو رہا ہے، یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو فالو کر رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی یا امیج بھی وقت سے خراب ہو رہے ہیں اور ہم پرو ایکٹیولی رول بھی پرفارم نہیں کر رہے. اور اس سے پہلے بھی جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس حالات میں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے ان نے بڑی پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہو. ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے اپنی اسٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے، ان کی جو ضروریات ہے، وہ اس کو اس طریقے سے فلفل کرنے کہ یہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ ہو. آپ نے ان کے لیے ایک وہ جو ان کا سٹے ہے اس کو میموریبل، ایک خوشگوار ایک ٹائم بھی بنانا ہے اور ان کو اس طریقے سے گروم کرنا ہے کہ آپ جا کے وہ مارکیٹ. مثال کے طور پہ ہم کل آئے ہیں، ہماری ساری فیکلٹی ہم اسٹوڈنٹس کو لے کے گئے تھے کاغان ویلی، اور یہ گرین سوشل ورک جو کلائمیٹ جسٹس اس حوالے سے یہ ایک ہمارا جو کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو میں ہے، تو اس میں ہم اپنی اسٹوڈنٹس کو مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے وہاں پہ لے جاتے ہیں. تقریباً وہ ایک ہفتے کا وہاں پہ اسٹے ہوتا ہے اور وہ مختلف کمیونٹیز میں جا کے جو کلائمیٹ چینج اور ٹورزم کی وجہ سے ان کی لائف پہ، سوشل اکنامک کنڈیشن پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، تو وہ اب وہ ہم اپنی ایک پرویکٹیو پالیسی ہم نے بنائی ہے. ریسورسز یونیورسٹیز کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان مسائل پہ کہ اور ہم کہیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے، تو بیسیکلی میرا یہ ہے کہ بینگ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یو اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے. لہٰذا اگر میں لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوں تو آئی ہیو ٹو لک فار انوویشن. وہ اپرچونٹیز، وہ میتھڈز، وہ چیزیں آپ نے ایکسپلور کرنی ہے اور ان چیلنجز اور ان پرابلم کے باوجود آپ نے ان اسٹوڈنٹس کو وہ ایکسپوجر دینا ہے. تو اس میں جو ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے جو ڈپارٹمنٹ لیول پہ جو لیڈرشپ ہے، انہیں بڑا انوویشن اڈاپٹ کرنی ہے، انوویٹو میتھڈ ٹیکنیک ایکسپلور کرنے ہیں اور ان پرابلم چیلنجنگ سچویشن کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا اس سسٹم کو چلانا ہے. اگر جس 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 ڈپارٹمنٹس میں یا جہاں پہ اسٹوڈنٹ خوش نہیں ہوتے، تو وہ بیسیکلی وہی ان کی فیکلٹی اور ان کا جو لیڈرشپ ہوتا ہے وہ اپنے کمفرٹ زون میں وہ کہتے کہ جی بس ہم کیا کریں، یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ ہے، مسائل ہے، پیسے نہیں ہے، لہٰذا ہم کام کیوں کریں. نو، آئی تھنک اس سچویشن سے نکلنا ہوگا. تب یہ آپ دیکھیں کہ میں بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ یقین کرو اس میں تو ایڈمیشن نہیں ملتا. میں ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں لیتا، لیکن ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پہ وہ آتے ہیں، وہ ایڈمیشن لیتے ہیں انسپائٹ آف آل دیز تھنگ، لیکن وہی ہوتے ہیں کہ ان کی جو چیئر پرسن ہے، جو لیڈر ہے، وہ اگر وہ کانٹریکٹ یا وہ جو وزٹنگ فیکلٹی بھی ہائر کرتے ہیں تو وہ کچھ کرائٹیریا کو فالو کر کے اور ان اپنے بچوں کے لیے وہ ماحول کرنے ہیں. اب پشاور یونیورسٹی، جیسے میں نے کہا کہ پشاور یونیورسٹی میں آپ یہ شیخ تیمور اکیڈمک بلاک لو لے، تو یہ اگر آپ کمپیئر کریں تو پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر پوری یونیورسٹی اس بلڈنگ جتنی ہے. تو ان سب میں یہ ہے کہ ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہوگا چیلنجز اور ان کے ساتھ ساتھ، تب جو امیج ہوگا وہ بہتر ہوگا. سر اگر ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ کا جو ہے ایجوکیشن سائڈ پہ بالکل رجحان ہی نہیں ہے، وہ ایجوکیشن کو بالکل کچھ سمجھتی نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ ایجوکیشن، کیونکہ ایجوکیشن تو ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ایک انسان کے لیے ایجوکیشن جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس سائڈ پہ کیوں نہیں سوچتی، کیوں نہیں ایجوکیشن سائڈ کو پروموٹ کرتی؟ یہ بالکل آپ کی صحیح ہے کہ اگر آپ دیکھیں دن بدن جو ایجوکیشن پہ جو فوکس ہے وہ کم سے کم ہو رہی ہے. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو دیکھو کہ اگر آپ اوور آل ہماری سوسائٹی کو دیکھیں تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ریسرچ اور انوویشن کے بیس پہ چل ہی نہیں رہی ہے، ود ایکسیپٹ اے فیو ڈسپلن. آپ دیکھیں کہ ہماری اوور آل جو چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو، وہ آپ جنرل سوسائٹی کو لے لیں، تو وہ ساری مشینری جو ہے وہ ڈونر ڈریون ہے. باہر سے جو آئیڈیاز، جو انوویشن آتی ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک دوسرا پروسیس ایڈیپٹیشن، کہ بھی آپ اپنی ضروریات کے مطابق وہ کر کے. تو چونکہ ہماری، میں نے کہا کہ اوور آل اگر اکانومی کو دیکھے، اکانومی جو ہے وہ پروڈکشن نہیں کر رہی ہے اب، اور پھر جو آپ کی جو بھی جو مشینری چل رہی ہے اس میں اکیڈیمیا اور جس کو اوور آل میں اگر لے لوں کہ مارکیٹ یا انڈسٹری، اور پھر
गवर्नमेंट जो होता है वो एक सपोर्टिव या एक रेगुलेटिव रोल प्ले करता है। तो उसमें अगर आप देखें ये आइसोलेशन में काम करे। यूनिवर्सिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां प्रोड्यूस कर रही हैं, बच्चों को डिग्रियां दे रही हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो फॉर इंस्टेंस अगर एक जगह पे आप देखें कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करे, या फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो बीआरटी बनी है या जो भी प्रोजेक्ट इंडस्ट्री लगाती है, तो वो जो डोनर ड्रिवन पॉलिसी, इसको रेडीमेड जो मिलता है वो इसको एज इट इज अप्लाई करते हैं। लिहाजा एकेडेमिया इसमें इंगेज नहीं है। जब जो जो स्टेट या जो गवर्नमेंट होती है, जो वो उसकी जितनी भी पॉलिसीज होती है, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जिसका काम सिर्फ टीचिंग नहीं है, रिसर्च और इनोवेशन भी है। अब रिसर्च और इनोवेशन जो है वो आप देखिए कि इंपोर्टेड आइडियाज जो इंडिजिनस सोर्सेज होते हैं, इसको जब आप इग्नोर करते हैं, लिहाजा आप फिर आपको यूनिवर्सिटीज की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब आपको ठीक है, इससे ही है वो डिग्रियां प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन वो जो सोसाइटीज की जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है वो यूनिवर्सिटीज के सपोर्ट से नहीं चल रही है। लिहाजा ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी। अब यूनिवर्सिटी से तो ये हो रहा है कि भाई आप रिसर्च और इनोवेशन करें, किसके लिए करें? जब रिसर्च और इनोवेशन आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो आपके इंडस्ट्रीज है, अगर इससे डिसकनेक्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो फिर लाइबिलिटी बनेगी। आप दुनिया में आप देखिए, मिसाल के तौर पे मैं अभी एक करंटली आपको एक वो देता हूँ। ये हायर एजुकेशन कमीशन की एक प्रोग्राम चल हिसा के नाम से, हायर एजुकेशन स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम, जो यूएसआईडी का प्रोजेक्ट है और हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हो रहे 5 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं भी करियर रेडीनेस का एक फोकल एरिया है, जिसमें अभी भी पिछले हफ्ते भी तकरीबन 5 दिनों का एक ट्रेनिंग था, ओरिएंटेशन थी। अब वो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटर जो है वो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज है वो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर वो यूनिवर्सिटीज आके यहाँ पे जो तकरीबन $19 मिलियन का प्रोजेक्ट है, वो इन यूनिवर्सिटीज के बजाय यहाँ की जो अच्छी यूनिवर्सिटी आती, वही 19 जो $मिलियन है वो उनको दे के, और वो जो अच्छी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, लम्स हो गया, आईबीए हो गया और बहुत सी यूनिवर्सिटी, अगर वो इनको इसको हायर एजुकेशन को सपोर्ट करते तो वो पैसा डायरेक्ट इधर ही आता। अब उसमें ये होता है, तो ये कुछ इश्यूज जो है कि इसमें जो बड़े जो गवर्नमेंट या जो पॉलिसी मेकर, पॉलिसी क्रिएटर जो होते हैं, उनको इस चीज पे हो कि आप किस तरीके से एकेडेमिया के जरिए अपनी गवर्नेंस को, अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने सिस्टम को चलाए। इनको जब आप इंगेज नहीं करेंगे तो वो फिर उसकी जो डिमांड है वो मार्केट को या जो स्टेट की जो मशीनरी है उसको चलाने में वो हेल्पफुल नहीं होंगी। लिहाजा वो सिर्फ दिन ब दिन वो लाइबिलिटी होंगी, और फिर गवर्नमेंट को ये होगा कि जी, अगर आप सोसाइटीज को, अपनी ज़रूरियात को अगर आप इस तरीके से डोनर ड्रिवन से और डोनेशन से, फंड से आप चला सकते हैं, तो इनकी ज़रूरत क्या है? तो इसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि ये रियलाइजेशन जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट मशीनरी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फिर इस माशरे में इसको चलाना, जो दुनिया के साथ जो ग्लोबलाइजेशन है उसके साथ चलाना जो है वो मुश्किल होगा। कि और फिर तो ये अक्सर मैं सोचता हूँ कि इस हमारी इस माशरे का, इस मुल्क का, इसकी जो बका है, वो आपकी वो लोग जो तहकीक और जो क्रिएशन करती है, इनोवेशन करती है, अगर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप साइडलाइन करते जाएंगे, तो भाई हम किस तरफ हम जा रहे हैं? सर अब मैं अपना आखिरी क्वेश्चन करूंगा, फिर अपना पॉडकास्ट वाइंड अप करेंगे। तो सर ये बताइए कि अगर हम ये कहेंगे कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन और दिस, तो अगर इससे के बजाय हम ये बात करें कि ये हालात ठीक कैसे हो सकते हैं, कौन है जो इस हालात को ठीक करेगी, यूनिवर्सिटीज़ के जो हालात स्पेशली पेशावर यूनिवर्सिटी के, तो इसके बारे में बताएं कौन इसको ठीक कर सकता है, कौन इसमें रोल प्ले कर सकता है? देखो, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त, और ये क्वेश्चंस मुख्तलिफ फोरम्स पे ये डिस्कशन होती है तो वो अक्सर ब्लेम गेम में जाते हैं। कोई जो है वो टीचर को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, कोई गवर्नमेंट को करते हैं, मुख्तलिफ वो होते। लेकिन इसको आपने कहा कि वो कौन
ठीक करेगा, तो ये हमारा एक कलेक्टिव कंसर्न है। ये क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ है इस माशरे में इसी टाइम और इसी स्पेस में है, और ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें ये भी नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आइसोलेशन में इसको बेहतर कर सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट विदाउट द मोटिवेशन और इंटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज गवर्नमेंट इसको ठीक कर सकती है, ये भी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इसमें गवर्नमेंट ने, सोसाइटीज ने और यूनिवर्सिटीज की जो मैनेजमेंट है, इन सब ने अपनी जो जाती अना है, सेल्फ इंटरेस्ट है, उन चीजों को मद्देनजर उनको एक साइड पे रखते हुए कलेक्टिवली यूनिवर्सिटी ने अपनी जो सिस्टम है इनको बेहतर करना होगा। जिस तरह मैंने कहा कि जो पुराना जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है इसको खत्म करके न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाला सिस्टम जो है इसको या उस मॉडल को अडॉप्ट करना होगा। गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी को क्राइसिस निकालने के लिए कुछ टाइम देना, फॉर इंस्टेंस उसको दे दे कि भाई 5 साल तक या 7 साल या 10 साल तक यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करेंगी, इसके बाद ये सपोर्ट सिस्टम बंद हो जाए। लेकिन अगर आप सडनली गवर्नमेंट ये अपना सपोर्ट जो है वो खत्म करेंगी तो इसमें यूनिवर्सिटीज जो है वो क्राइसिस में होंगी। अच्छा, ये भी है कि अगर हम सिर्फ इस सपोर्ट सिस्टम पे चलेंगे, जी ग्रांट्स मिलेंगी गवर्नमेंट की और यूनिवर्सिटीज जो है ये है एक सरकारी जॉब है, आप आएंगे तनख्वाह लेंगे, काम किया नहीं किया देयर इज नो चिकन, नो, ये नहीं चलेगी। टीचर ने, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने, जो लीडरशिप है, इसने प्रोएक्टिवली बाय कीपिंग इन आई ऑन द मार्केट एज वेल एज ऑन द ग्लोबल डायनामिक्स, इसके मुताबिक अपनी जो स्ट्रेटजीज है वो इसको अडॉप्ट करना होगा। तो उसमें जिस तरह मैंने कहा कि इसमें यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, इनको वो अच्छी यूनिवर्सिटियां जो अच्छी चल रही है वो क्यों चल रही है, वो क्या मॉडल है, उस मॉडल को अडॉप्ट करना होगा और उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना होगा। और इसी तरीके से गवर्नमेंट के साथ ये होगा कि इनको एक टाइम देंगे कि इस टाइम में आप अपनी इंटरनल जो गवर्नेंस है, स्ट्रक्चर है, इसको आप इस टाइम तक आप इस तरीके से करेंगे कि आप इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ द मतलब मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट आप उनसे निकल सके और आप स्टूडेंट्स को मार्केट के लिए भी तैयार कर सके और आप स्टूडेंट्स को एक अच्छा इंसान भी बना सके। तो इन चीजों में ये कलेक्टिव कंसर्न है। जब इसको आप कहेंगे ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस या सडनली तो आप इसको अगर आप प्राइवेटाइज करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इसमें कलेक्टिव गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, आपकी स्टेट मशीनरी और यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है, इन सब ने कलेक्टिवली अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी पॉलिसीज को, अपनी स्ट्रेटजीज को रिवाइज करना होगा और बड़ी क्विकली जो डायनामिक्स है, जो 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 जैसा मैंने कहा कि जो मार्केट, जो ग्लोबल, जो नेशनल डायनामिक्स है, इसके मुताबिक अडॉप्ट करना होगा। और वही वो जो स्ट्रेटजीज है कि जब सरकारी वो कॉन्सेप्ट खत्म करना होगा, तब ये पॉसिबल है कि पेशावर यूनिवर्सिटी और इस किस्म की जितनी भी पब्लिक से यूनिवर्सिटीज है वो इन क्राइसिस से निकलेंगे। लेकिन अगर यही एक कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगा, तो दिन इसकी जो सस्टेनेंस है वो मुश्किल होगा। Thank you so much for your time, sir. Thank you थैंक यू so वेरी much. मच जी, थैंक यू।